الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً 3 جمعہ سے مسلسل یزید بن معاویہ ایک بدنام و مظلوم خلیفہ اس ایک حساس ٹاپک پر ہمارے شیخ خطیب المنبر خطیب و چہیت مقرر فضلۃ الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ نے مدلل بیانات دیے ہیں۔ اس ٹاپک میں قرآن سے تو کوئی ہسٹری نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بھی کوئی ہسٹری نہیں ہے، بلکہ یہ ہسٹری ہے جس کو ہمیں صحیح طریقے سے لینا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیشن گوئیاں کی تھی، لیکن وہ پیشن گوئیاں کون کرے گا، کیسا کرے گا، کسے نہیں معلوم تھا۔ ہمیں یہ پکا اور سچا کچھ معلومات مل چکی ہے کہ اس ٹاپک میں جو کردار ہے، اور سب سے بڑا کردار ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد یزید بن معاویہ، ان تینوں کیریکٹر کو لینے کے لیے آج بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے بنو امیہ کو بدنام کر دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ بنو امیہ ایک ایسا قبیلہ ہے کہ جنہوں نے معاذ اللہ یہاں تک کہ کہہ دیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کرنے یا شہید کرنے، اور بذات خود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کرنے، اور نہ جانے کیا کیا۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بتائی جاتی ہے کہ جب یزید نے یہ معاملہ لیا تو اس نے کیوں مسلمانوں کو قتل کیا، کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ مومن ہے، یہ میرا صحابی مومن ہے۔ اور اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں تلواریں کھینچی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں جنگ کی، اور ان کے ساتھ میں معاذ اللہ ان کی زبان نہیں رکتی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے ساتھ دیا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر تلواریں سونتی، اور کافی سارا مؤمنین کا، مسلمان کا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نقصان ہوا۔ ہم آج کہتے ہیں کہ کوئی بھی صحابی، ادنا سے ادنا صحابی، آخری صحابی کہ جس نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور وہ بچہ تھا، ہم اس کے بھی پیر کی دھول نہیں ہیں۔ ہم تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایسے ہی مانتے ہیں جیسے اہل بیت کو مانتے ہیں۔ یہ باتیں ساری تقریباً 3 دروس میں کلیئر ہوئی ہے، اور آج کا یہ جو درس ہے تقریباً ہم سمجھتے ہیں کہ سوال و جواب پر زیادہ مبنی ہوگا، اور پھر بھی ہم شیخ محترم کو وقت دیتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو ایک اور درس رکھیں تاکہ یہ تحقیقی سلسلہ واقعی تحقیق پر جا کر ختم ہو۔ فجزاکم اللہ خیرن۔ ہمارے درس کا سلسلہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم زوم پر بنفس نفیس، جس طرح ابھی آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ اس میں جوائن ہو کر، ہاتھ اٹھا کر، مائک لے کر، ویڈیو کھول کر سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جو بھی ہمارے مرد حضرات ہیں، جو ہماری خواتین حضرات ہیں، وہ ٹیکسٹ میں سوال پوچھیں، ہمارے سمیر بھائی وہ پوچھ لیں گے۔ اسی طرح اپنا یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک کے اوپر کسی کو سوال کرنا ہے، وہ وہاں پر ٹیکسٹ لکھ کر پوچھیں، یا وہ خود بھی اس میں جوائن ہو جائے اور نفس نفیس سوال کرے۔ یہ ہمارا سلسلہ ہر جمعہ کو ہوتا ہے،
जुमा की नमाज के बाद मक्का मदीना में, उसी तरह कतर में या गल्फ में, और यहाँ से कुछ 2.5 घंटे का फ़र्क है अपने इंडिया में, तो इंडिया में तकरीबन 3:45 बजे ये दर्स शुरू होता है। उम्मीद है कि जिन लोगों ने ये तीनों दर्स अभी तक नहीं सुने हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आप कागज़ ले, कलम ले, पॉइंट बनाएं और जो भी शेख ने कहा है वो लिखें, उसको पॉइंट करें और खुद किताबें खोल के देखें। कहा यह जाता है कि फलानी रिवायत में, वो रिवायत होती है, हदीस नहीं होती है, किसी की लिखी हुई रिवायत होती है। और पहले ज़माने में जितने भी हमारे मुहद्दिसीन गुजरे हैं, मुफस्सिरीन गुजरे हैं या मुअर्रिखीन गुजरे हैं, वो लोग हर चीज़ को नोट करते थे और नोट करते वक्त उन रावियों के नाम लिखते थे। आज उन रावियों को मादल्ला शेख, आज इंडिया, पाकिस्तान, बल्कि हर जगह पर कहा जाता है कि ये रावी परस्त हैं, ये रावी परस्त हैं, ये रावियों की सुनते हैं, कुरान की नहीं सुनते हैं, यानी मुनकिर हदीस भी हो चुके हैं। रावी के बारे में जैसे कि एक छोटी सी मिसाल है कि कोई कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोकन में आए थे, इसलिए आए लोगों जब तुम इंडिया हो तो कोकन में जरूर जाना। आज का उसी तरह उस वक्त भी जो हमारे मुहद्दिसीन किराम थे जिन्होंने मतन को परखा और कहा कि ये मतन झूठ है, उसी तरह आज अगर कोई कहे, एक शराबी, कबाबी या पता नहीं झूठ बोलने वाला शख्स जो बहुत ही फेंकता है, मशहूर है फेंकू, और वो कहे कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में 4 लोगों ने कहा और उसके बाद में 4 लोग, ये 4 लोग इधर भी, 4 लोग उधर भी, वो बहुत ही सीका रावी हैं, लेकिन बीच का एक फेंकू शख्स है ना। अगर वो फेंकू शख्स भी है तब भी हमारे मुहद्दिसीन किराम, हमारे मुफस्सिरीन किराम और हमारे मुअर्रिखीन किराम उस रिवायत को लिखा करते थे। क्यों? कि बीच का जो फेंकू है ना वो उन्हें मालूम हुआ करता था। तो आज आपको और मुझे जो जरूरत है, ये बीच के फेंकू को ऐसा निकाल के बाहर फेंकना है। और वो कौन निकाल सकता है? सिर्फ हद्दसना और किसी का नाम लेकर, सिर्फ मतन को देखकर नहीं हो सकता। आपको इसका हल्का फुल्का इल्म हासिल करना पड़ेगा, गाड़ी चलाने के लिए इल्म हासिल करना पड़ेगा, ट्रैफिक लाइट येलो रेड ब्लू होती है वो भी इल्म हासिल करना पड़ेगा। और ये इल्म हमको उलमाए कराम से उनके जानों में बैठकर, पैर पर बैठकर, सामने बैठकर सवाल और जवाब करके, किताबें खोलकर, नोट कर कर आएगा। ये नहीं कि कोई इंजीनियर आया, कोई डॉक्टर आया, कोई वकील आया और उसने बता दिया। हम उन तमाम डॉक्टर, इंजीनियर और वकीलों को वेलकम करते हैं कि जिन्होंने वाकई उलमाए कराम से इल्म हासिल करा, किताबें पढ़ी और आज वो माशाल्लाह तबारकल्लाह लोगों को दीन समझा रहे हैं। हमारे शेख अबू ज़ैद ज़मीर उसमें एक आते हैं। ऐसे काफ़ी सारे हैं जो वाकई उलमाए कराम के पास में बैठे हैं और उन्होंने, ठीक है, मदरसा से सनद नहीं ली, हम नहीं चाहते कि हर कोई मदरसा से सनद याफ्ता हो, लेकिन आलिम से उसने इल्म लेना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई डिबेट करना चाहता है, कोई मुनाजरा करना चाहता है, तो हम ये देखना ज़रूर पसंद करेंगे कि क्या वाकई उसको कुरान अगर अरबी में पढ़ा जा रहा है तो उसको समझ आ रहा है, अगर कोई हदीस पढ़ी जा रही है तो अरबी ठेठ उसको समझ आ रही है। अगर आ रही है और वो अरबी की नोक को जानता है और अरबी की हर चीज को, गहराई को जानता है, अहलन व सहलन ऐसा शख्स मुनाजरा कर सकता है। लेकिन तर्जुमा का साथ लेकर, किसी का भी तर्जुमा लेकर अगर कहे कि मैंने तर्जुमे से सब सीख लिया है और मैं तुमसे मुनाजरा करूंगा, तो ऐसे मुनाजरों से हम पनाह मांगते हैं और ऐसे मुनाजरों को हम जाहिल भी कहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला ने ये सिलसिला कोरोना से शुरू किया। कोरोना एक बीमारी आई और ऐसा लगा कि हम बिछड़ गए, लेकिन वाकई इस कोरोना में अच्छाई तलाश करने वालों ने अच्छाई तलाश किए। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे समीर और सईद का, सज्जाद भाई का, कि उन्होंने मुझे भी चुना और मैं भी खिदमत करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ। तफद्दल शेख, आज की कड़ी शायद आखिरी हो या ना हो, लेकिन हमको मुकम्मल तहकीक के साथ में शेख इसको जो है ना करना है, ताकि हम
اچھے طریقے سے اس کو سمجھ سکے. تفضل شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة. رواه الترمذي وصححه الألباني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قابل احترام بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، معزز خواتین اسلام، ہمارا یہ سلسلہ آج چوتھے ہفتے میں داخل ہو رہا ہے. یہ چوتھا پروگرام ہے آج، جو متعلق ہے یزید بن معاویہ سے، کہ ان کے سلسلے میں حقیقت کیا ہے اور لوگوں میں کیا چیزیں عام کی گئی ہیں تاکہ اس سے پردہ اٹھایا جائے اور حقیقت سامنے لائی جائے. تو آج ہم پروگرام جو شروع کرنے جا رہے ہیں، اس سے قبل اولاً تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ تاریخ یہ کشکول ہے فقیر کی. جیسے فقیر گھر گھر مانگتا ہے تو اس میں کوئی دال چاول بھی ڈالتا، اسی کشکول میں گوشت بھی ڈال دیتا ہے، سبزی بھی ڈال دیتا ہے، وہ اسی کشکول میں سب چیزیں وہ جمع کر کے لے جاتا ہے. یہی حال مورخین کا ہے کہ مورخین نے تاریخ کی کتابوں کے اندر ہر طرح کی روایتیں جمع کر دی. اب یہ ذمہ داری ہے پڑھنے والوں کی کہ ان روایتوں میں تلاش کریں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اسی لیے اکثر مورخین نے تاریخ کے ساتھ، سند کے ساتھ ذکر کیا تاکہ ان سندوں کے ذریعے ہم پہچان سکیں کہ کون سی روایت صحیح ہے، کون سی روایت صحیح نہیں. لیکن ہوتا ایسا ہے کہ لوگ تحقیق کے پیچھے نہیں جاتے، جو چیز سامنے آ گئی بس اس کو اختیار کر لیا اور اس کی بنیاد پر اپنا ایک موقف قائم کر لیتے. تو تاریخ کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تحقیق کریں. اور تاریخ پڑھنے سے پہلے میرا مشورہ ہے کہ امام ابن العربی کی ایک کتاب ہے العواصم من القواسم. العواصم من القواسم، اس کتاب کے اندر امام ابن العربی رحمت اللہ علیہ نے تمام وہ اتہامات جو صحابہ اور تابعین پر لگائے گئے ہیں اور جس کا پروپیگنڈا کیا گیا ہے، ان تمام اتہامات کا ازالہ کیا ہے، ان تمام اعتراضات کا جواب دیا ہے. تو تاریخ پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم العواصم من القواسم امام ابن العربی المالکی رحمہ اللہ کی پڑھ لیں، تاکہ جو ہے تاریخ پڑھنے میں، سمجھنے میں آسانی ہو.
کیونکہ تاریخ جب پڑھنے لگتا ہے انسان تو جس طرح مورخین، چونکہ تاریخ کب لکھی گئی ہے؟ بنو عباسیہ کے زمانے میں تاریخیں لکھی گئی ہیں، بنو عباسیہ کے زمانے میں، اور بنو عباسیہ اور بنو امیہ کا تختہ الٹ کر بنو عباسیہ آئے تھے، اس لیے بنو عباس کا جو ہے بنو امیہ کے ساتھ جو ہے دشمنی تھی، اس لیے لوگوں نے جو تاریخ لکھی اس کے اندر بنو امیہ پر بہت کیچڑ اچھالا گیا اور ہر طرح کی الٹی سیدھی روایتوں کو تاریخ کے اندر بھر دیا گیا۔ اس لیے تاریخ کو سمجھنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ العواصم من القواسم کا ہم مطالعہ کر لیں۔ اس کا عربی میں اصل کتاب ہے، لیکن میں نے ندوۃ السنہ سے اس کا اردو ایڈیشن بھی شائع کر دیا، اردو ترجمہ شائع کیا اس کتاب کا، اس کو پڑھ لیجئے تاکہ سلف کے سلسلے میں، صحابہ اور تابعین کی جماعت کے سلسلے میں جو شکوک و شبہات روافض نے پیدا کیے ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اور بنو عباسیہ کے زمانے میں روافض کا دورہ تھا، شیعوں کا دورہ تھا، اس لیے انہوں نے صحابہ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو ہے بہت کچھ گند مچایا ہے، تاریخ کے اندر بہت سارا گند بھر دیا ہے۔ اس لیے تاریخ پڑھنے والا جب تاریخ پڑھتا ہے اور پڑھتے ہوئے جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو پڑھنے لگتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آئے بیت کرسی سے چمٹنا چاہتے تھے اور صحابہ ان کو کرسی سے دور رکھنا چاہتے۔ یہ عام رجحان جو ہے مورخین نے دیا، تاریخی روایات کے اندر یہ عام رجحان یہ پڑھتے ہوئے پیدا ہوتا ہے کہ گویا کہ اہل بیت کرسی کے طالب تھے، کرسی کے لیے مر مٹ رہے تھے اور جو ہے دوسرے صحابہ ان کو کرسی سے دور رکھنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ یہ عام رجحان پیدا ہوتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، یہ باطل ہے۔ نہ اہل بیت کو کرسی کی لالچ تھی اور نہ صحابہ ان کو کرسی سے دور رکھنا چاہتے تھے، لیکن برا ہو روافض کا کہ انہوں نے یہ ذہنیت جو ہے پیدا کی اور تاریخ کے اندر یہ رخ جو ہے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے تاریخ کو سنبھل کے پڑھنا چاہیے، اور میں نے جیسا کہا کہ العواصم من القواسم جو ہے امام ابن العربی رحمت اللہ علیہ کی ضرور تاریخ پڑھنے سے پہلے اس کو پڑھ لینا چاہیے، تاکہ جو اتہامات اور جو الزام لگایا گیا ہے اور جو غلط چیزیں پیش کی گئی ہیں اس سے آپ کا ذہن صاف ہو جائے، اور ذہن کو صاف کر کے صحابہ کی محبت کو سامنے رکھ کر، صحابہ کی عظمت کو سامنے رکھ کر تاریخ کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، تب آپ صحیح نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ سوال یہ ہے، جو لوگ یزید کو گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں واقع کربلا ہے، واقع حرہ ہے، ان سب میں جو ہے یہ ہوا وہ ہوا اس کے زمانے میں، میرے بھائیوں اگر ایک حاکم کو اپنی کرسی کا خطرہ ہو جائے، اس کی کرسی کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوں، اس کی حکومت کے خلاف جو لوگ اٹھ کھڑے ہوں، تو حاکم کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ حاکم کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ کرسی چھوڑ کے بھاگ جائے، اپنی کرسی کی حفاظت نہ کرے، اپنی حکومت کی حفاظت نہ کرے؟ کوئی ایسے حاکم کو صحیح حاکم نہیں سمجھتا، وہ حکومت کے قابل نہیں کہ جب آواز اٹھے تو وہ کرسی چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جان دے دی لیکن کرسی نہیں چھوڑی، ان سے یہی لوگ مطالبہ کر رہے تھے کہ کرسی چھوڑ دیجئے، خلافت سے دستبردار ہو جائیے، آپ کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، لیکن آخری دم تک وہ ڈٹے رہے اور کرسی نہیں چھوڑی۔ تو حاکم، صحیح حاکم کا یہ کام نہیں ہے کرسی چھوڑ کر کے بھاگ جائے۔ مثال کے طور پر ہم آپ کے گھر میں آ کے بیٹھ جائیں، آپ کے گھر کو قبضہ کرنا چاہیں، تو کیا آپ مجھے یہ سوچ کر کہ مولانا صاحب ہے ان کو چھوڑ دو، گھر پر قبضہ کرنے دو؟ تو میرے بھائی یہ ہمیں سوچنا چاہیے، کرسی کی حفاظت یہ ضروری ہے، اور جب کرسی کی حفاظت ہوتی ہے تو اس میں میرے بھائیوں گندم کے ساتھ گھن بھی پستا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس ناحیے سے ان حالات کو پڑھنے کی
اور اس کا جائزہ لینے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال گزشتہ درس کے اندر میں نے یہ واضح کیا تھا کہ کربلا میں جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے اندر جو عام طور سے رجحان پیش کیا جاتا ہے کہ جو ہے عبید اللہ بن زیاد نے یہ کہا تھا کہ نہیں ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو ورنہ ہم نہیں جانے دیں گے، تو یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ خوش خبری کی روایت ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے جب عمر بن سعد نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے معاملات طے کر کے عبید اللہ بن زیاد کو بھیجے تو اس نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا، کہا بہت بڑی بات ہے، یہ خیر خواہوں کا کام ہے، میں اس سے راضی ہوں۔ موجود ہے تبری کے اندر، لیکن اس کو لوگ چھپا دیتے ہیں اور ایک غلط روایت جو ہے اس کے اندر پیش کرنے، اس نے کہا میرے ہاتھ پر بیعت کرو، ایسی کوئی بات نہیں، یہ روایت صحیح نہیں کہ جس شخص کو متہم کیا جاتا ہے شمر بن جوشن وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس نے جنگ صفین لڑی تھی، تو ان کے ہمدردوں میں سے تھا، ان کے خلاف کبھی وہ مشورہ نہیں دے سکتا تھا، لیکن اس کو بھی گھسیٹ لیا، عمر بن سعد کو بھی گھسیٹ لیا، عبید اللہ بن زیاد کو بھی گھسیٹ لیا۔ تو یہ اور اس کے بعد خود یہی لوگ لکھتے ہیں کہ جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل عیال، آپ کی بیویاں بیٹیاں، آپ کا کے اہل خانہ جب کوفہ پہنچے تو عبید اللہ بن زیاد نے ان کے لیے خصوصی مکان کا انتظام کیا، ان کے کھانے کا انتظام کیا، ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کیا، ان کے اخراجات کا انتظام کیا اور باعزت طریقے سے ان کو بحفاظت رکھا۔ یہی لوگ ابو مخنف جیسے لوگ بیان کرتے ہیں، جو رافضی خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ان کے ساتھ عبید اللہ بن زیاد نے بہت اچھا برتاؤ کیا اور بحفاظت انہیں دمشق پہنچایا یزید کے پاس، اور خود علی بن حسین زین العابدین رحمت اللہ علیہ، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، خود بیان کرتے ہیں کہ جب ہم دمشق پہنچے، جب ہمیں یزید نے دیکھا تو اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، رونے لگا، اور پھر ہمارا انتظام ہمیں رکھا، اور جب تک علی رہے، علی زین العابدین، وہ اپنے ساتھ بیٹھا کے کھانا کھلاتا رہا۔ حضرت علی زین العابدین کہتے ہیں کہ جو ہے آتانا ما شئنا، ہم نے جو چاہا وہ دیا، جو یزید نے ہمیں آتانا ما شئنا، جو ہم نے چاہا وہ سب کچھ ہمیں جو ہے یزید نے نوازا۔ یہ دشمن کے ساتھ کوئی کرتا ہے کہ دوست کے ساتھ؟ یہ شہادتیں ہیں، تو اس کے باوجود متہم کرنا جو ہے یہ کہ جو ہے قاتل وہی ہیں، انہوں نے قتل کیا، یہ میرے بھائی بہتان ہے۔ قاتل سبائی رافضی شیعہ ہیں جنہوں نے موقع پا کر کے حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ہاتھ صاف کیا۔ جب انہوں نے دیکھا جب حسین کو یزید کے پاس چلے جائیں گے تو اب ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ ہمارا کیا ہوگا، پھر ہم تو اپنے جس چال کے لیے چلے تھے، حسین کو یہاں بلایا تھا، اب وہ تو چال چلنے والا نہیں ہے، اب ہم تو ناکام ہو گئے اپنی چال میں، اب کیا جائے؟ تو ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ اگر یہ پہنچ گئے تو ہمارا سارا راز فاش ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے موقع پا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے کا معاملہ تمام کیا اور انہیں پر ہاتھ صاف کر دیا۔ حقیقت یہ ہے، حقیقت میں جو واقع کربلا کی، لیکن اس کو جڑ دیا گیا جو یزید کے ساتھ، اور جو ہے اسی طریقے سے عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ اور عمر بن سعد کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ اس کو جڑ دیا گیا کہ نہیں یہی لوگ اصل مجرم تھے، یہی لوگ اصل قاتل تھے۔ خود ابو مخنف بیان کرتا ہے، جو ہے رافضی راوی خود بیان کرتا ہے کہ کربلا میں جب حسین کی شہادت ہو گئی، وہ قتل کر دیے گئے، تو عمر بن سعد جب ان کو خبر پہنچتی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی، تو زار و قطار روتے، زار و قطار رونا شروع کر دیا، ان کی داڑھی تر ہو گئی یہ خبر سن کر کے کہ حسین کو قتل کر دیا گیا۔ اگر ان کو دشمنی تھی، دشمن کے قتل پر کوئی روتا ہے؟
یہ کبھی دیکھا ہے کسی دشمن کے قتل پر کوئی خوشی ہوتی ہے؟ اگر یہ لوگ قتل کرنا چاہتے تو روتے نہیں. خود رافضی بیان کرتا ہے کہ عمر بن سعد اس وقت رو رہے تھے عمر بن سعد. تو بہرحال یہ ساری کارستانی سبائی شیعوں کی ہے، سبائیوں کی، عبداللہ بن سبا کے مریدوں کی ہے. انہوں نے ہی یہ سارا چال چلی تھی اور انہوں نے ہی جو ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا. تو بہرحال آئیے، اور اسی طریقے سے واقع حرہ کو بھی بیان کیا جاتا ہے. وہاں بھی یہی سبائی تحریک تھی، انہی کی کارستانیاں تھیں. انہوں نے ہی مدینہ والوں کے ذہن و دماغ کو خراب کیا تھا، اور یہ کہہ کر کے کہ یزید شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، اپنی ماں بہن سے بھی زنا کرتا ہے، اس طرح کے اتہامات انہوں نے لگائے تھے. اور پھر اس کے نتیجے میں مدینہ والوں کی ذہنیت خراب ہوئی تھی، اور اس طریقے سے پھر واقع حرہ پیش آیا تھا. انہوں نے خود جو ہے بنو امیہ کو مدینہ سے نکال باہر کیا تھا اور اس طرح طوفان مچایا تھا. اس کے نتیجے میں واقع حرہ پیش آیا، اور اس کو بیان کرنے میں بھی مبالغہ آرائی کی جاتی ہے، حالانکہ وہ تمام چیزیں نہیں تھیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے جاتے تھے، اذان نہیں ہوتی تھی، ابو سعید خدری جو ہے قبر سے اذان کی آواز سنتے تھے. یہ تمام چیزیں جو ہے بالکل جھوٹ ہیں، کس بیانی پر مشتمل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہم قرون اولیٰ میں ہیں، قرون اولیٰ کی تاریخ پڑھ رہے ہیں. قرون صحابہ تابعین تھے، طرفین ہی سے صحابہ اور تابعین تھے، ان کی اس طرح تاریخ پیش کی جائے. صحابہ اور تابعین اس طرح کہہ گزرے تھے کہ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھتے تھے، اذان بند کر دیے تھے. جس طرح کی جو ہے کس بیانیوں سے جو ہے لوگوں نے کام لیا ہے، سب جھوٹ کا پلندہ ہے جو لوگوں نے گڑھا ہے، اور ہم اسی پر آمنا اور صدقہ کر آنکھ بند کر کے مان گئے. اسی لیے ہم نے اسے پہلے بھی پیش کیا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جیسا صحابی نے ساتھ نہیں دیا ان لوگوں کا، مدینہ والوں کا. اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی محمد بن حنفیہ، انہوں نے ساتھ نہیں دیا، تردید کی. ان لوگ جو ابن مطیع، عبداللہ بن مطیع جب آیا ان کو اکسانے کے لیے یزید کے خلاف، تو انہوں نے رد کر دیا، کہا غلط، یہ روش تمہاری غلط ہے، تم لوگ جو بیان کرتے ہیں غلط ہے، یزید ایسا سخت نہیں. اہل بیت نے صفائی دی ہے، صحابہ نے صفائی دی ہے، اور اس کے باوجود جو ہم انہی پروپیگنڈوں کے خلاف، انہی پروپیگنڈوں کے پنچ کیک سے متاثر ہو کر اور اپنے عقیدے کو برباد کر رہے ہیں. تو بہرحال اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. آئیے آج کی ملاقات میں ہم اولاً آپ کے سامنے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، امام غزالی اور امام جو ہے ابن العربی کا موقف اس سلسلے میں پیش کریں گے، اور اس کے بعد یزید پر جو عام طور سے اعتراضات کیے جاتے ہیں ان اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. تو اس سلسلے میں یزید سے متعلق شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے تفصیلی گفتگو کی مجموع الفتاوی کے اندر، اور مختلف لوگوں کا موقف پیش کیا ہے. لیکن لوگ عام طور سے شیخ الاسلام کا موقف نقل کرنے میں غلطی کرتے ہیں، پورے موقف کو نہیں پڑھتے، کہیں سے ایک ٹکڑا لے لیا اور کہہ دیا کہ شیخ الاسلام کا یہ موقف. آئیے ہم اس کا خلاصہ آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو جو شیخ الاسلام تیمیہ نے کی ہے اور مختلف طوائف کا ذکر کیا ہے کہ ان کا کیا موقف ہے. تو اولاً شیخ الاسلام، اس کو بالاختصار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اولاً شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ نے یزید سے متعلق تمام لوگوں کو 3 گروہ میں تقسیم کیا. اس یزید کے سلسلے میں جو موقف ہے اس سلسلے میں 3 گروہ کیے. پہلا گروہ یزید کہتا ہے کہ یزید کافر تھا، منافق بن کر مسلمانوں کے ساتھ تھا. یہ روافظ کا موقف، یہ رافضیوں شیعوں کا موقف یہ کہ وہ یزید کے کفر کے قائل ہیں، جو کافر تھا، منافق تھا، اور جو ہے مسلمان بن کر کے جو ہے
لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا۔ دوسرا موقف ہے یزید صحابی تھا، ولایت بلکہ نبوت کے درجے پر فائز تھا۔ یہ اکراد کا موقف، کردیوں کا یہ موقف، کردستان میں ایسے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں جن کو یزیدی کہا جاتا ہے۔ تو شیخ الاسلام نے بیان کیا کہ یزید کے سلسلے میں اکراد کا جو عقیدہ ہے، اکراد کا جو موقف ہے کردیوں کا، کہ وہ صحابی تھا اور ولایت پر فائز تھا، بلکہ نبوت کے درجے کو تک پہنچاتے ہیں اس کو۔ یہ دوسرا موقف ہے یزید کے بارے میں، دونوں طرف غلو کا، دونوں طرف غلو ہے، روافض کے ہاں اور اسی طرح اکراد کے ہاں، یہ دونوں غلو کے انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ تیسرا موقف جو شیخ الاسلام نے ذکر کیا ہے اہل سنت والجماعت کا، کہ یزید صحابی تھا نہ نبی، یزید نہ صحابی تھا نہ نبی تھا بلکہ ایک مسلمان شخص تھا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا موقف، اہل سنت کا موقف یہ ہے یزید بہرحال مسلمان۔ یہ تین موقف اولاً ذکر کیا، اس کے بعد پھر شیخ الاسلام نے جو ہے پہلے دو موقف والوں کو گمراہ قرار دیا ہے۔ پہلا موقف جن لوگوں کا ہے وہ بھی گمراہ ہیں، اور دوسرا موقف جن لوگوں کا ہے وہ بھی گمراہ ہیں، کافر کہنے والے بھی گمراہ اور اس کو صحابی اور نبوت کے درجے کو پہنچانے والے بھی گمراہ۔ تیسرے موقف کی علامہ تیمیہ رحمہ اللہ نے تائید کی ہے کہ اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے کہ یزید جو ہے نہ صحابی تھا نہ نبی تھا بلکہ ایک مسلمان شخص تھا، ایک مسلمان شخص۔ اس کے بعد شیخ الاسلام علیہ تیمیہ رحمہ اللہ پھر اہل سنت کے تین موقف ذکر کیے۔ اہل سنت میں بھی تین طرح کے لوگ پائے جو مسلمان مانتے ہیں، مسلمان ماننے کے باوجود ان کے اندر تین موقف۔ پہلا موقف ہے کہ یزید ملعون ہے، محبت کے لائق نہیں، اس کی وجہ سے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اور واقع حرہ میں اس نے اہل مدینہ پر مظالم ڈالے۔ یہ پیش کیا جاتا ہے، ایک موقف یہ ہے جس پر آج کل عام طور سے لوگ عامل ہیں۔ دوسرا موقف یزید مغفور ہے، ہماری محبتوں کا مستحق ہے، قتل حسین میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں، واقع حرہ میں اصل خطا کار اہل مدینہ ہی تھے۔ یزید کی کارروائی کو زیادہ سے زیادہ اجتہادی غلطی کہا جا سکتا ہے، اس کے اندر کئی نیکیاں اور اچھی اور قابل تعریف صفات تھیں، بلکہ غزوہ قسطنطنیہ تو اس کی عظیم الشان نیکی۔ یہ بھی اہل سنت کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے، ان کا یہ موقف ہے یزید کے سلسلے میں۔ تیسرا موقف جو ہے اہل سنت کا کہ یزید کے اندر نیکیاں اور برائیاں دونوں تھی، معصوم تو تھا نہیں، یزید کے اندر نیکیاں اور برائیاں دونوں تھی۔ اس نے قسطنطنیہ پر حملہ کر کے عظیم الشان نیکی انجام دی، لیکن اہل مدینہ پر لشکر کشی کر کے سخت غلطی کی۔ تاہم یزید کو برا بھلا جو ہے نہ یزید کو برا بھلا کہیں گے، نہ اس سے علی الاطلاق محبت کریں گے۔ یزید کو نہ برا بھلا کہیں گے، نہ اس سے علی الاطلاق محبت کریں گے، اور محبت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جو ظلم ہوئے اسے پسند نہیں کریں گے بلکہ برات کا اظہار کریں گے، البتہ اس کی دیگر نیکیوں اور اعمال صالحہ کی ستائش کریں گے، اور اس پہلو سے وہ ہماری محبتوں کا مستحق بھی ہے، تاہم اولیاء اللہ جیسی محبت اس سے نہیں کی جائے گی۔ یہ تیسرا موقف ہے۔ یہ تینوں مواقف اہل سنت کے، لیکن ان تینوں موقف میں کہیں اس کو کافر نہیں کہا گیا۔ اہل سنت کا عقیدہ اس کے کفر کا نہیں ہے، اس کے کفر کا نہیں ہے کہ اس کو ابو جہل اور فرعون اور حامان کے درجے کو پہنچا دیا جائے جیسے آج ہمارے سنی بھائی سمجھتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں، یہ روافض کا عقیدہ ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو موقف ہے، یہ آخری موقف جو ہے کہ اس کے اندر نیکیاں بھی تھیں، اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، ہمیں جو ہے
اس کا خیال رکھنا ہے، اس کے جو ہے برا بھلا نہیں کہنا ہے، اور اسے اس ناحیے سے محبت کریں گے، اس کی نیکیوں کے ناحیے سے، ایمان کے ناحیے سے، اور جو اس سے غلطیاں ہوئیں اس کو جو ہے اس کی غلطی تسلیم کریں گے۔ یہ جو ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ بھائی وہ معصوم نہیں تھا، امتی تھا، معصوم نہیں تھا، اور کوئی نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، ہم اس کو معصوم نہیں مانتے۔ یہ موقف ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آخری موقف یہ معتدل ہے، اعتدال پر قائم، اس کو معتدل قرار دیا ہے۔ یہ تفصیل دیکھنے کے لیے آپ مجموع الفتاوی جلد 4 صفحہ 482 483 484 85 486 وغیرہ کو پڑھ سکتے ہیں، وہاں تفصیل کے ساتھ میں نے اختصار کے ساتھ اس چیز کو موقف کو بیان کیا۔ آئیے دوسری شخصیت ہمارے سامنے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ 5ویں صدی ہجری کی شخصیت ہے، اور سب جانتے ہیں، ان کا نام مشہور ہے، ان تو حجت الاسلام لوگ کہتے ہیں۔ ان کا موقف کیا ہے اس سلسلے؟ چنانچہ ان سے سوالات کیے گئے تھے، امام غزالی سے سوال کیا گیا، جیسا کہ ابن خلقان نے وفیات العیان میں ذکر کیا ہے یہ فتویٰ۔ امام غزالی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ اس شخص سے متعلق کیا حکم ہے جو یزید پر لعنت کرتا ہے، کیا اس پر فسق کا حکم لگایا جا سکتا ہے؟ کیا اس پر لعنت کا جواز ہے؟ کیا یزید فی الواقع سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، یا اس کا مقصد صرف اپنی مدافعت تھا؟ اس کو رحمت اللہ علیہ کہنا بہتر ہے یا اس سے سکوت افضل ہے؟ یہ سوال امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے کیا گیا۔ آئیے امام غزالی نے تفصیل سے جواب دیا، ذرا ہم سنیں اس جواب کو۔ امام غزالی رحمت اللہ نے جواب دیا کہ مسلمان پر لعنت کرنے کا قطعاً کوئی جواز نہیں۔ جو شخص کسی مسلمان پر لعنت کرتا ہے وہ خود ملعون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں ہمیں تو ہماری شریعت اسلامیہ نے بہائم یعنی چوپایوں تک پر لعنت کرنے سے روکا، تو پھر کسی مسلمان پر لعنت کس طرح جائز ہو جائے گا؟ جبکہ ایک مسلمان کی حرمت کعبہ سے بھی زیادہ ہے، جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مذکور ہے۔ یزید کا اسلام صحیح طور سے ثابت ہے۔ جہاں تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے کا تعلق ہے، سو اس بارے میں کوئی صحیح ثبوت موجود نہیں کہ یزید نے انہیں قتل کیا یا ان کے قتل کا حکم دیا یا اس پر رضامندی ظاہر کی۔ جب یزید کے متعلق یہ باتیں پائے ثبوت ہی کو نہیں پہنچتی تو پھر اس سے بدگمانی کیوں کر جائز ہو گئی؟ جبکہ مسلمان کے متعلق بدگمانی کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ جو ہے تم خواہ مخواہ بدگمانی کرنے سے بچو، کہ بعض دفعہ بدگمانی بھی گناہ کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے خون، مال، عزت، آبرو اور اس کے ساتھ بدگمانی کرنے کو حرام قرار دیا۔ جس شخص کا فرماتے ہیں جس شخص کا خیال ہے کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا حکم دیا یا ان کے قتل کو پسند کیا، وہ پرلے درجے کا احمق ہے۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ ایسا گمان کرنے والے کے دور میں کتنے ہی اکابر، وزراء اور سلاطین کو قتل کیا گیا، لیکن وہ اس بات کا پتہ چلانے میں سے قاصر رہا کہ کن لوگوں نے اس کو قتل کیا اور کن لوگوں نے اس قتل کو پسند کیا یا ناپسند کیا۔ درحال کہ ان کے قتل اس کے بالکل قریب میں اور اس کے زمانے میں بھی، اور اس نے ان کا خود مشاہدہ کیا۔ پھر اس قتل کے متعلق یقینی اور حتمی طور پر کیا کہا جا سکتا ہے جو دور دراز کے علاقے میں
ہوا اور جس پر 400 سال، یعنی امام غزالی اپنے زمانے سے موازنہ کر رہے ہیں کہ 400 سال کی مدت بھی گزر چکی، نہیں شہادت حسین پر کہتے ہیں 400 سال گزر چکی ہے، تو کیسے آپ پتہ لگائیں گے کہ کس نے قتل کیا؟ اس کے بعد کہتے ہیں لوازی، اس سانحے پر تعصب و گروہ بندی کی دبی تہیں چڑھ گئی ہے اور روایتوں کے انبار لگا دیے گئے ہیں جس کی بنا پر اصل حقیقت کا سراغ لگانا ناممکن ہے۔ جب واقعہ یہ ہے کہ حقیقت کی بقا، حقیقت کی نقاب کشائی ممکن ہی نہیں، تو ہر مسلمان کے ساتھ حسن ظن رکھنا ضروری ہے۔ پھر اہل حق یعنی اہل سنت کا مذہب تو یہ ہے کہ کسی مسلمان کے متعلق یہ ثابت بھی ہو جائے کہ اس نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہے، تب بھی وہ قاتل مسلمان کافر نہیں ہوگا، وہ قاتل مسلمان کافر نہیں ہوگا، اس لیے کہ جرم قتل کفر نہیں ہے، ایک معصیت اور گناہ ہے۔ پھر یہ بھی واقعہ ہے کہ مسلمان قاتل مرنے سے پہلے اگر توبہ کر لے، مسلمان قاتل مرنے سے پہلے اگر توبہ کر لیتا ہے اور شریعت کا حکم کر لیتا ہے، عام طور سے لوگ کر لیتے ہیں، فرماتے ہیں، اور شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ اگر کوئی کافر بھی کفر سے توبہ کر لے اس پر بھی لعنت کی اجازت نہیں۔ پھر یہ لعنت ایسے مسلمان کے لیے کیوں کر جائز ہوگی جس نے مرنے سے پہلے جرم قتل سے توبہ کر لی؟ آخر کسی کے پاس اس امر کی کیا دلیل ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، اور یہ وہ توبہ کہ وہ توبہ کیے بغیر ہی مر گیا ہے، جبکہ اللہ کا در توبہ ہر وقت کھلا ہے، اور وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کو وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ بہرحال کسی لحاظ سے بھی ایسے مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں جو مر چکا ہو۔ جو شخص کسی مرے ہوئے مسلمان پر لعنت کرے گا وہ خود فاسق اور اللہ کا نافرمان۔ یہ امام ابن غزالی کا فتویٰ ہے۔ اگر بالفرض لعنت کرنا جائز بھی ہو لیکن وہ لعنت کے بجائے سکوت اختیار کیے رکھے تو ایسا شخص بالاجماع گنہگار نہ ہوگا، بلکہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی ابلیس پر لعنت نہ بھیجتا ہو تو قیامت کے روز اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے ابلیس پر لعنت کیوں نہیں بھیجی۔ البتہ اگر کسی نے کسی مسلمان پر لعنت کی تو قیامت کے دن روز اس سے ضرور پوچھا جا سکتا ہے کہ تو نے اس پر لعنت کیوں بھیجی۔ ابلیس سے تو بدتر نہیں تھا بھائی، یزید ابلیس سے تو بدتر نہیں، ابلیس پر بھی لعنت نہ بھیجے انسان تو قیامت کے دن باز پرس نہیں ہوگی کہ تو نے ابلیس پر لعنت کیوں نہیں بھیجی۔ اور تجھے یہ کیوں کر معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ملعون ہے، راضی درگاہ ہے، جبکہ کسی کے کفر و ایمان کا مسئلہ امور غیب سے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں شریعت کے ذریعے ہمیں یہ ضرور معلوم ہوا ہے کہ جو شخص کفر کی حالت میں مرے وہ ملعون ہے۔ جہاں تک اس کے آخر میں فرماتے ہیں جہاں تک یزید کو رحمت اللہ علیہ یا رحمہ اللہ کہنے کا تعلق ہے تو نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے۔ امام غزالی کا یہ موقف جائز ہی نہیں رحم اللہ کہنا، رحمت اللہ علیہ کہنا یزید کو، بلکہ یہ مستحب ہے، مستحب ہے، بلکہ وہ از خود ہم جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں وہ از خود ہماری دعاؤں میں شامل ہے جو ہم تمام مسلمانوں کی مغفرت کے لیے کرتے ہیں۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات جب ہم کہتے ہیں تو اس فہرست میں یزید بھی داخل، ہم مانیں یا نہ مانیں، ہم چاہیں یا نہ چاہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں امام غزالی فرماتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات تو اس میں یزید بھی داخل ہے ہماری اس دعا میں۔ یا اللہ تمام مومن مردوں اور مومنہ
عورتوں کو بخش دے، اس لیے کہ یزید بھی یقیناً مومن تھا۔ یہ ہے فتویٰ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا، جس کو وفیات العیان میں ابن خلقان نے ذکر کیا، جلد 2 صفحہ 289 پہ۔ اسی طرح جو ہے یزید سے متعلق امام ابن العربی العواصم من القواسم میں فرماتے ہیں کہ اگر کہا جائے کہ یزید شرابی تھا تو ہم کہتے ہیں کہ بغیر 2 گواہوں کے یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو کس نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ وہ شرابی تھا؟ کس کی گواہی؟ کس نے دیکھا؟ بلکہ عادل نے تو یزید کے عدل کی گواہی دی ہے۔ چانچہ یحییٰ بن بکیر نے روایت کیا ہے کہ امام لیث بن سعد رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ امیر المومنین یزید فلاں تاریخ میں فوت ہوئے۔ تو امام لیث بن سعد کا حوالہ دیا ہے یہاں پر۔ لیث بن سعد یہ ائمہ 4 کے فہرست کے، امام مالک کے ساتھی ہیں لیث بن سعد۔ اور لیث بن سعد کے بارے میں جو تحقیق ہے کہ ان کی فقاہت امام مالک کی فقاہت پر غالب تھی۔ لیث بن سعد یہ مصر کے تھے، بہت بڑے امام ہیں، ائمہ 4 کے جو ہے ڈگری کے یہ بھی امام۔ تو لیث بن سعد رحمہ اللہ نے کہا کہ امیر المومنین یزید فلاں تاریخ میں فوت ہوئے۔ تو یہاں پر امام لیث رحمہ اللہ نے یزید کو امیر المومنین کہا ہے، اور وہ بھی ان کی حکومت اور ان کا دور ختم ہونے کے بعد۔ اگر ان کے نزدیک یزید اس درجے قابل احترام نہ ہوتا تو صرف یہ کہتے یزید فوت ہو گیا، یزید مر گیا، یہ کہتے، یہ نہیں کہتے کہ امیر المومنین یزید کی وفات فلاں تاریخ کو ہوئی۔ دیکھیے العواصم من القواسم صفحہ 228۔ تو بہرحال جو ہے یہ جو ہے موقف جو ہے نے 3 شخصیات کی آپ کے سامنے پیش کی ہیں یزید سے متعلق۔ اس سے ہمارے بھائیوں کو عبرت اور سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو رات دن یزید کو گالیاں دیتے ہیں اور اس کو فرعون اور حامان اور شداد اور نمرود سے بھی برا سمجھتے ہیں، ابو جہل ابو لہب سے بھی برا جانتے ہیں، ان کو کم سے کم جو ہے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ ائمہ اسلام نے اس سلسلے میں کیا بیان کیا ہے، اس کی کیا تحقیق۔ آئیے اس کے بعد ہم چلتے ہیں ان اعتراضات کی طرف جو یزید کے سر مڑے جاتے ہیں۔ پہلا اتہام جو لگایا جاتا ہے کہ یزید بن معاویہ جو ہے تارک صلاۃ تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، شراب نوشی کرتا تھا، زناکار تھا، لو لعب میں مست رہتا تھا۔ یہ عام سب کی زبانوں پر یہ زبان زد ہے، سب اس کو بیان کرتے اور لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات راسخ ہو چکی ہے، ایمان ہو چکا اس بات پر یزید کی ان برائیوں پر کہ وہ بے نمازی تھا، وہ شرابی تھا، وہ کبابی تھا، وہ زانی تھا۔ یہ چیزیں عام کہی جاتی ہیں، ہمیشہ شراب میں مست رہتا تھا۔ تو اس بہتان کی حقیقت کیا ہے؟ اس کو روایت کرنے والے حضرات کے بارے میں اگر جان لیں تو حقیقت ہوئی۔ اس کو 7 لوگوں نے اس اتہام کو روایت کی۔ ایک ابو مخنف لوط بن یحییٰ، محمد بن عمر الواقدی، عوانہ بن حکم الکوفی، عمر بن شبہ النمیری، محمد بن زکریہ الغلابی، یحییٰ بن فلیح بن سلیمان، محمد بن داب۔ یہ 7 اشخاص ہیں جن سے اس طرح کی روایتیں جو ہے نقل کی گئی۔ آئیے ان 7 کو دیکھتے ہیں کہ کون لوگ ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے۔ پہلے نمبر پر ابو مخنف لوط بن یحییٰ، اس کی روایت جو ہے تبری میں اور بلازری میں موجود ہے یزید سے متعلق، لیکن ابو مخنف یہ غالی شیعہ اور کذاب ہے، یہ شیعہ راوی ہے، رافضی ہے، اور یہ کذاب ہے،
اس کے بارے میں محدثین کے جو جرح ہے، امام ابو حاتم الرازی فرماتے ہیں متروک الحدیث ہے الجرح والتعدیل میں. امام ابن معین کہتے ہیں ابو مخنف ابو مریم عمر بن شمر کی کوئی حیثیت نہیں تاریخ ابن معین میں. امام ابن عدی فرماتے ہیں الکامل فی الضعفاء میں کہ یہ کٹر شیعہ اور شیعوں کا مورخ ہے. امام اسماعیل اصبہانی امام السنہ فرماتے ہیں ابو مخنف وغیرہ روافظ نے جو روایت کیا ہے وہ ناقابل اعتماد. الحجہ فی بیان المحجہ. امام ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ جو ہے ابو مخنف ابو صالح اور ابو مخنف اس کی ایک روایت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں اس روایت میں ابو صالح اور ابو مخنف ہیں اور یہ سب کے سب کذاب ہیں. الموضوعات کے اندر اس کو ذکر کیا ہے. شیخ الاسلام تیمیہ فرماتے ہیں لوط بن یحییٰ ابو مخنف ہشام بن محمد بن صائب الکلبی اس جیسے لوگ جو جھوٹے ہونے میں معروف ہیں. منہاج السنہ میں یہ بیان موجود ہے. امام ذہبی کہتے ہیں لوط بن یحییٰ ابو مخنف یہ اخباری متروک اور ناقابل اعتماد ہے. میزان الاعتدال میں یہ ہے ابو مخنف جو کربلا کا راوی ہے، جو شہادت حسین کا سب سے پہلے لکھنے والا یہی ابو مخنف ہے. یہی کربلا کا واقعہ جو ہے مقتل حسین نام کی کتاب سب سے پہلے اسی شخص نے لکھی ہے اور تمام لوگوں نے اسی سے اخذ کیا ہے. لیکن جتنے لوگوں نے واقعہ کربلا کو لکھا ہے سب اسی سے اخذ کرتے ہیں. یہ واضح ہونا چاہیے. اسی طرح دوسرا راوی جس کا میں نے ذکر کیا بیان کرنے والا محمد بن عمر الواقدی، اس کی روایت طبقات سعد میں اور بلازری میں ہے. امام شافعی فرماتے ہیں اس کے بارے میں واقدی کی تمام کتابیں جھوٹی ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں واقدی کی تمام کتابیں جھوٹی ہیں. دیکھیے الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم کی. امام اسحاق بن راہوے فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ حدیث گڑنے والوں میں سے تھا. الجرح والتعدیل. امام نسائی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث گڑنے والے مشہور معروف جھوٹے راوی 4 ہیں. مدینہ میں ابن ابی یحییٰ، بغداد میں واقدی، خراسان میں مقاتل بن سلیمان اور شام میں محمد بن سعید. اسئلۃ النسائی میں یہ آپ کو ملے گی. امام قیسرانی کہتے ہیں کہ یہ اس کے متروک الحدیث ہونے میں امت کا محدثین کا اجماع. معرفت التذکرہ. امام ذہبی فرماتے ہیں آج اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ واقدی حجت نہیں ہے، اس کی حدیث سخت ضعیف میں شمار ہوگی. شعر اعلام النبلہ میں. امام البانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں محمد بن عمر واقدی کذاب ہے، اس لیے اس کی روایت کسی کام کی نہیں ہے. دیکھیے سلسلہ الاحادیث الضعیفہ. تیسرا راوی اس بہتان کا عوانہ بن حکم الکوفی، لیکن اس نے بلا سند بیان کی. اس کے پاس کوئی سند نہیں، بے سند بات کہی گئی. اس کی روایت بلازری میں ہے. بلازری نے اس کی سند بیان نہیں کی ہے، صرف عوانہ بن حکم کوفی سے نقل کر دیا ہے. اور عوانہ نے واقع حرہ کا دور دیکھا ہی نہیں ہے، اس لیے اس سے اوپر کی سند بھی غائب ہے. عوانہ کے بعض لوگوں نے صدوق اور بعض نے متہم بالکذب قرار دیا ہے. یہ بے سند بات اور عوانہ بھی متکلم فی. یہ سے چوتھے راوی ہیں عمر بن شبہ النمیری نے بیان کیا ہے. ان کی روایت بھی بے سند بغیر سند کے ہے. اس روایت کے ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں ذکر کیا ہے. عمر بن شبہ اس کی کوئی سند نہیں بیان کرتے، جبکہ ان کی پیدائش 172 میں ہوئی. یہ واقعہ سن 60 کا ہے اور یہ جو ہے 172 میں پیدا ہو رہے ہیں اور بغیر سند جو ہے یہ بات کہہ دی. اور یزید کی وفات کب ہوئی ہے؟ سن 64 ہجری میں ہوئی. درمیان میں 1 صدی سے زائد کا فاصلہ. اسی لیے امام عساکر نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد
فوراً کہا یہ روایت منقطع ہے، عمر بن شبہ اور یزید کے درمیان لمبا زمانہ ہے۔ پانچویں راوی ہیں محمد زکریا الغلابی، یہ کذاب ہے، اس کی روایت تاریخ دمشق میں ہے، یہ کذاب راوی ہے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں محمد بن زکریا الغلابی کذاب ہے، میزان اعتدال میں۔ امام دارقطنی فرماتے ہیں محمد بن زکریا الغلابی حدیث گڑھتا تھا، سوالات حاکم دارقطنی میں۔ اور پھر حفص بن عائشہ اس کی سند میں مجہول ہے، اس سے یزید کا دور بھی نہیں ملا، اور یہ روایت باطل اور من گڑت ہے۔ اس روایت میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی متہم کر دیا گیا ہے کہ وہ یزید کو کہتے تھے رات کو شراب پیو، دن میں مت پیو، رات میں پیا کرو، یہاں تک لوگوں نے گڑھ ڈالا۔ میرے بھائیوں، اس لیے پڑھتے ہوئے تاریخ ذرا عقل و خرد رکھ کر، صحابہ کی عظمت کو سامنے رکھ کر، قرون اولیٰ کی جو فضیلت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اس کو سامنے رکھ کر، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم جو ہے اس کو سامنے رکھ کے پڑھیے، تب حقیقت واضح ہو۔ یہ تھے چھٹا راوی یحییٰ بن فلیح ہے، یہ مجہول ہے، اس کا پتہ نہیں کون۔ اس کی روایت دلائل النبوہ للبیہقی میں ہے اور تاریخ ابن عساکر میں ہے۔ یحییٰ بن فلیح بالکل مجہول ہے، پھر اس نے اپنے آگے کی سند بھی نہیں بیان کی، اور خود اس کے باپ فلیح بن سلیمان الاسلمی کی ولادت طبقہ صحابہ کے آخری دور میں ہوئی ہے، جو کہ سیر اعلام النبلہ میں، اور واقع حرہ کا دور نہیں پایا ہے، تو پھر یہ کو جو کہاں سے یہ پا سکتے؟ باپ کو جب زمانہ ملا تو بیٹے کو وہ زمانہ کہاں سے ملے گا؟ امام ابن حزم فرماتے ہیں یحییٰ بن فلیح بن سلیمان بالکل مجہول شخص ہے۔ احکام فی وصول الاحکام۔ یہ تھے ساتواں راوی جو اس اتہام کا ہے، وہ محمد بن داب ہے، اس کی روایت تاریخ دمشق میں ہے، یہ کذاب ہے۔ امام ابو زرع رازی فرماتے ہیں کہ کانا یکذب، یہ جھوٹ بولتا تھا، الجرح والتعدیل۔ حافظ بن حجر فرماتے ہیں کذب ابو زرع، امام ابو زرع نے اسے جھوٹا قرار دیا۔ دیکھیے تقریب التہذیب۔ لہذا یزید بن معاویہ پر شراب نوشی اور ترک صلاۃ وغیرہ کا الزام یہ سراسر جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ اسی لیے جب ابن مطیع نے محمد بن حنفیہ کے سامنے یزید کی مذمت کی اور شراب نوشی وغیرہ سے متہم کیا تو محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ نے اس سے دلیل مانگی کہ دلیل لاؤ، گواہی طلب کی، تو وہ کوئی دلیل اور گواہی پیش نہ کر سکا، اور اس وقت محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ نے پرزور تردید کی اور یزید کے محاسن اس موقع پر بیان کی۔ دیکھیے البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کی اور تاریخ الاسلام امام ذہبی کی، اس کو پڑھیے کہ محمد بن حنفیہ نے تردید کی ان لوگوں کی جو یزید کو شرابی اور کبابی کہہ کر کے متہم کر رہے تھے۔ اور پھر تمام صحابہ و تابعین کا اس کی بیعت میں شریک ہونا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان اتہامات کی کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے۔ تمام صحابہ و تابعین کا یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا اس بات کی دلیل ہے کوئی شرابی و کبابی انسان نہیں تھا، ورنہ ہم صحابہ پر متہم، صحابہ کو اتہام لگا رہے ہیں کہ صحابہ کرام ایسے شرابی اور کبابی کو، امیر معاویہ پر اتہام لگا رہے ہیں کہ ایسے شرابی اور کبابی کو امیر معاویہ نے امت کی گردن پر بٹھا دیا، اور صحابہ مان گئے، تابعین مان گئے۔ اور پھر اس سے پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ جب جن شخصیات نے بیعت سے گریز کیا تھا ان سے وجہ پوچھی گئی تو کسی نے یہ وجہ نہیں بتائی تھی، کسی نے یہ وجہ نہیں بتائی تھی کہ یزید کی شخصیت پر کوئی کلام نہیں کیا تھا کسی نے، اور بلکہ یہ کہا تھا کہ اس کو خلیفہ بنا دیجئے، ہم بیعت کر لیتے ہیں، اس کو ولی عہد نہ بنائیے، خلیفہ بنا دیجئے، آپ دستبردار ہو جائیے، یزید کو خلیفہ بنا دیجئے، ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خود مخالفین نے یہ بات کہی تھی میرے بھائی، جو بیعت کے خلاف تھے، جو شخصیات جن کا ذکر کیا جاتا عام طور سے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ جیسے یہ بیان کیا تھا عبداللہ بن زبیر ہوں یا حسین بن علی ہوں یا
اسی طرح عبد الرحمن بن ابی بکر ہوں، کسی نے، یا عبداللہ بن عمر، جن کے نام 4 نام لیے جاتے ہیں عام طور سے، جو کہ صحیح نہیں ہے، لیکن ان چاروں نے میں سے کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ یزید شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، اس لیے ہم بیعت نہیں کریں گے۔ تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ اتہام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ صحیح نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ایسا کہنے والے جو ہے اتہام لگا رہے ہیں یزید پر، اور پھر اس کی سزا انہیں ملے گی۔ اسے مسلمان کو متہم کرنا کے لیے گواہ چاہیے، اسے جو ہے وہ متہم کرنے کے لیے گواہ چاہیے، جیسا کہ امام غزالی رحمہ اللہ کا بیان ہم سن چکے ہیں۔ اسی طریقے سے اور اعتراضات ہیں۔ ایک روایت پیش کی جاتی ہے بڑے زور و شور سے یزید کی مذمت میں، اور اس روایت کے مطابق تو جتنے یزید کے نام ہیں سب پر مذمت۔ چانچہ کہتے ہیں کہ صحابی رسول یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے اپنی عمارت میں لوگوں کے ساتھ جہاد کیا تو انہیں مال غنیمت حاصل ہوا، تو ایک مجاہد کے حصے میں ایک خوبصورت لونڈی آئی، تو صحابی رسول یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما جو فوج کے کمانڈر تھے، انہوں نے اس لونڈی کو غصب کر لیا۔ اس کے بعد یہ مجاہد ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے خلاف ان سے مدد مانگی، تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے کہا کہ اس مجاہد کو اس کی لونڈی واپس کر دو، لیکن یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے ٹال دیا، اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار ان سے یہی کہا، اور تینوں بار یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے کہا بہتر ہے، جیسا جو ہے تینوں مرتبہ یزید بن سفیان نے رضی اللہ عنہ نے اس کو ٹالتے ہی رہے، جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، جیسا کہا تو اس پر جو ہے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا بہتر ہے جیسا کہا جا رہا ہے ویسا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول جیسا کہا جا رہا ہے ویسا کرو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری سنت کو سب سے پہلے جو شخص بدلے گا وہ بنو امیہ کا شخص ہوگا جسے یزید کہا جائے گا۔ یہ روایت ہے، یہ اللہ کے رسول کی سنت کو بدلنے والا کہتے ہیں، یہ اتہام لگایا جاتا ہے۔ اس میں یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ ابو ذر غفاری نے حدیث بیان کی ہے کہ جو میری سنت کو سب سے پہلے جو شخص بدلے گا وہ بنو امیہ کا شخص ہوگا جسے یزید کہا جائے گا۔ تو یزید بن سفیان نے کہا اس موقع پر میں تمہیں واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا میں ان میں سے ہوں؟ ابو ذر نے فرمایا نہیں۔ اس کے بعد یزید بن ابی سفیان نے اس مجاہد کو لونڈی واپس کر دی۔ یہ روایت تاریخ دمشق سے لوگ بیان کرتے ہیں، تاریخ دمشق وغیرہ میں یہ روایت ہے، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس روایت کی سند میں ابو العالیہ جنہوں نے روایت کی ابو ذر سے، ان کے درمیان سلسلے سند ٹوٹی ہوئی، ابو العالیہ اور ابو ذر کے درمیان سند غائب ہے، انقطاع ہے، اسی لیے امام ابن کثیر اس روایت کی سند پر انقطاع کا حکم لگاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابن عساکر نے یزید بن معاویہ کی مذمت میں بہت سی احادیث نقل کی ہیں جو سب کی سب موضوع اور من گھڑت، ان میں سے کچھ بھی صحیح نہیں۔ اس سلسلے میں وارد سب سے بہتر وہ روایات ہیں جنہیں ہم نے ذکر کیا ہے، لیکن ان کی سندیں بھی ضعیف اور بعض منقطع ہیں، کوئی بھی مذمت کی کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 231۔ اور پھر ابن کثیر رحمہ اللہ مذکورہ روایت کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ سے اس کی تضعیف کا قول نقل کیا، فرماتے ہیں اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر اپنی کتاب تاریخ میں اس کو روایت کیا، اور ابو الیعلیٰ نے محمد بن مثنیٰ
ان عبد الوہاب کی طریق سے روایت کیا ہے. پھر اسی روایت کرنے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا یہ حدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے. دیکھیے البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 231. امام بخاری فرماتے ہیں جو ابو مسلم، اس کو شروع میں کہا گیا ابو مسلم نے بیان کیا ہے، تو ابو مسلم کہتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ شام میں تھے. اس وقت وہاں کے امیر صحابی یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ تھے. تو اس وقت ان لوگوں نے جہاد کیا اور مال غنیمت حاصل کیا. معروف بات یہ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ شام میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھے، اور اس وقت معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے امیر تھے، اور یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہی کے دور میں وفات پا گئے تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کا شام آنا نامعلوم، نہیں گئے تھے، شام میں نہیں تھے. تو پھر یہاں کیسے وہاں پہنچ گئے یزید بن ابی سفیان کے پاس اور یہ روایت بیان کر دی؟ دیکھیے تاریخ الاوسط للامام البخاری، امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اس کو ذکر کیا ہے کہ عجیب معاملہ ہے. ابو ذر کو وہاں پہنچا دیا گیا، حالانکہ اس وقت ابو ذر وہاں نہیں تھے. ابو ذر بھائی یزید بن معاویہ حضرت عمر کے دور کے، اور جو ہے یہ ابو ذر غفاری حضرت عمر کے زمانے میں شام میں نہیں تھے، مدینہ میں تھے. حضرت عثمان کے زمانے میں یہ شام گئے تھے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ عجیب سی بات ہے، وہاں تھے ہی نہیں تو وہاں بیان کیسے کر دیا؟ انہوں نے سن کیسے لے لیا؟ انہوں نے سفارش کیسے یزید بن معاویہ کے پاس سفارش کرنے کے لیے کیسے پہنچ گئے؟ خود ابن عساکر نے اس طرف اشارہ کیا، منقطع ہے چنانچہ اس میں انقطاع ہے جو ہے ابو العالیہ اور ابو ذر رضی اللہ عنہما کے درمیان. خود ابن عساکر نے اس طرف اشارہ کیا، فرماتے ہیں جسے عبد الوہاب ثقفی نے عوف عن ابی مہاجر عن ابی العالیہ عن ابی مسلم عن ابی ذر کی طریق سے روایت کیا ہے، اور عبد الوہاب نے اس میں ابو مسلم کا اضافہ کر دیا ہے، گسیڑ دیا ہے. ابو مسلم یہاں نہیں ہے. دیکھیں تاریخ دمشق. امام زاوی فرماتے ہیں امام رویانی نے اسے بندار سے روایت کیا ہے، اور ایک اور طریق سے عوف سے یہی روایت مروی ہے، اور اس میں ابو مسلم نہیں ہے، اس سلسلہ ٹوٹا ہوا ہے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس کی سند منقطع ہے، اس سند میں ابو العالیہ اور ابو ذر کے درمیان انقطاع ہے. دیکھیے دلائل النبوہ امام بخاری. اسی طریقے سے تیسرا اعتراض یزید بن معاویہ پر کی مذمت میں جو عام طور سے لوگ بیان کرتے ہیں کہ یزید بن معاویہ کی مذمت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دعا ہے، اس کو کا سہارا لوگ لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ 60 ہجری اور بچوں کی عمارت سے پناہ طلب کرتے، 60 ہجری اور بچوں کی عمارت سے پناہ طلب کرتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ کہا جاتا ہے. چنانچہ یہ روایت بیان کی گئی کہ عمر بن ہانی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینے کے بعد تو 60 سے پناہ مانگتے تھے، اور 60 میں یزید کی بیعت ہوئی، لہذا یزید اس کی زد میں ہے، یعنی یزید سے پناہ مانگتے تھے. یہ عام طور سے باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے اس روایت کے پیچھے. تو کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کے بازار میں چلتے اور کہتے کہ جو ہے لا تدرکنی امارت اللہم لا تدرکنی جو ہے لا تدرکنی سنت الستین، اور جو ہے اسی طرح یہ دعا کرتے اللہم لا تدرکنی امارت السبیان، اے اللہ مجھے 60 کا زمانہ نہ ملے، اور کہتے لوگوں یعنی اس سے پہلے فوت ہو جاؤں، اور کہتے لوگوں امیر معاویہ کی حکمت عملی کو لازم پکڑو. نیز یہ بھی کہتے کہ اللہ مجھے بچوں کی عمارت کا دور نہ ملے. یہ دلائل النبوہ میں امام بحقی نے اور تاریخ دمشق میں جو ہے ابن عساکر نے اس روایت کو ذکر کیا. یہ
ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقوف روایت، یہ کوئی مرفوع حدیث نہیں، موقوف روایت ہے. اس کے اندر دو دعائیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقول ہیں. ایک تو 60 ہجری کا دور نہ پانے کی دعا ہے، اور دوسرے بچوں کی عمارت نہ پانے کی دعا ہے. یزید دشمنی میں لوگوں نے یزید کے دور کو بچوں کی عمارت کا دور بھی قرار دے دیا. انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ 60 ہی بچوں کی عمارت کا دور ہے، حالانکہ بنو امیہ کی پوری خلافت بچوں کی عمارت کبھی نہیں رہی. خود یزید کی عمر خلافت سنبھالنے کے وقت تقریباً 35 سال کی تھی. حافظ بن حجر فرماتے ہیں بنو امیہ میں کوئی بھی خلیفہ نابالغ نہیں گزرا. اسی طرح ان کے عمال بھی، گورنر بھی، سب کے سب بالغ ہی تھے. اب جب ان کے پوری بنو امیہ کی سلطنت میں کوئی بچہ حاکم نہیں بنا، سب بالغ لوگ تھے، تو پھر اس کو یزید کی مذمت میں کیسے پیش کیا جاتا ہے؟ لہذا 60 بچوں کی عمارت کا دور نہیں، دونوں دو الگ الگ چیزیں، دونوں باتیں ایک ہی دور سے تعلق نہیں رکھتی. چانچہ سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ کی ایک مرفوع حدیث ہے، یہ تو موقوف روایت ہے. مرفوع حدیث میں کیا ہے؟ مرفوع حدیث ہے کہ تعوذوا باللہ من راس 70 ومن امرت الصبیان، کہ سن 70 کے اوائل سے پناہ طلب کرو اور بچوں کی عمارت سے پناہ طلب کرو. یہ مصنف ابن شیبہ کی روایت ہے اور مسند احمد کی روایت ہے. امام البانی نے اس روایت کو سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر صحیح قرار دیا ہے. اس میں سن 70 کا ذکر ہے. ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں سن ہجری کا آغاز نہیں تھا، لہذا اس سے مراد آپ کی وفات کے 70 سال ہیں. لہذا سن ہجری کے اعتبار سے یہ سن 80 ہجری کا زمانہ ہوگا جس سے پناہ مانگنے کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی. سن 80 ہجری نہ کہ سن 70. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی عمارت سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ 60 اور 80 بچوں کی عمارت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بچوں کی عمارت کا زمانہ نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے اور وہ الگ چیز ہے. رہی یہ بات کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 60 سے قبل موت کی دعا کی ہے، جس سے ظاہر ہے کہ اس دور میں کوئی فتنہ ہوگا. عرض ہے کہ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا سے اس دور میں اسی فتنے کی طرف اشارہ ملتا ہے، مگر یہ فتنہ یزید بن معاویہ کی طرف سے ہوگا، اس جانب کوئی اشارہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا میں نہیں ہے. لہذا اس سے یزید بن معاویہ پر کوئی حرف قطعاً نہیں آتا. اگر کوئی کہے کہ یہ فتنہ دور یزید میں ہوا تو عرض ہے اس سے بڑے فتنے یزید کے دور میں جو فتنے ہوئے، اس سے بڑے فتنے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوئے ہیں. جنگ جمل اور جنگ صفین میں صحابہ کی بہت بڑی تعداد شہید ہوئی، بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جس قدر صحابہ کرام کا خون بہا، اتنا خون یزید بن معاویہ کے دور میں نہیں بہا. اور ان فتنوں کی طرف اشارہ نہیں بلکہ صحیح مرفوع روایات میں ہے. تو کیا ان تمام صحابہ کے خون کی ذمہ داری ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ڈال دیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس کی ذمہ داری اس سازشی ٹولے کے سر جاتی ہے جس نے صحابہ کے درمیان خونریز جنگ کرائی. یہی معاملہ یزید کے دور کے فتنے سے بھی کے سلسلے میں بھی ہے. یعنی اس دور کے فتنے کی ذمہ داری یزید کے سر نہیں جاتی، بلکہ اس کی ذمہ داری اور بلکہ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے یزید بن معاویہ کے خلاف سازشیں کی تاکہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر انہیں تباہ و برباد کیا جا سکے. پہلے اس کے سازشی ٹولے نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو استعمال کرنا چاہا، لیکن اس میں
کامیاب نہ ہوئے تو خود سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر ڈالا، اور اس کے بعد اسی سازشی ٹولے نے اہل مکہ اور مدینہ کے سامنے یزید پر شراب نوشی کر کے سلاد اور نہ جانے کیسے کیسے جھوٹے الزامات لگائے تاکہ انہیں یزید کے خلاف ورغلائے۔ ظاہر ہے کہ جن کی سازشوں سے اجلے صحابہ رضی اللہ عنہم تک محفوظ نہ رہ سکے، جمل اور صفین کے مارکے وقوع پذیر ہوئے، کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اہل مکہ اور مدینہ کے بعض افراد ان سازشوں کا شکار ہو کر اپنوں ہی کو کے خلاف برسر پیکار ہو جائیں۔ الغرض ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سن 60 سے فتنے کی طرف اشارہ کیا ہے تو اس کی ذمہ دار وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ فتنے برپا کیے۔ ہم بغیر کسی ثبوت کے اس کی ذمہ داری یزید پر قطعاً نہیں ڈال سکتے، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرز عمل سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا اشارہ یزید کی طرف نہیں ہے، کیونکہ یزید کی پیشگی بیعت امر معاویہ کے دور میں ہو گئی تھی، اور اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ باحیات تھے، لیکن کسی ایک روایت میں نہیں ملتا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو ولی عہد بنانے پر کوئی اعتراض کیا ہو، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حکمت عملی کے خلاف کوئی بات اشارے اور کنائے میں بھی کہی ہو، بلکہ اس کے برعکس یہ ثبوت ملتا ہے کہ جب وہ سن 60 سے قبل فوت ہونے کی دعا کر رہے تھے تو ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ امیر معاویہ کی حکمت عملی کو لازم پکڑو۔ اسی روایت کا حصہ جس میں سن 60 سے پناہ مانگتے تھے، اسی میں کہتے تھے امیر معاویہ کی حکمت عملی کو لازم پکڑو، یہ وصیت کرتے تھے۔ اور یزید کی ولی عہدی اور ان کا خلیفہ بننا بھی امیر معاویہ کی حکمت عملی تھی، جس سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقف تھے۔ گویا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں جس فتنے کے وقت یزید کی بیعت کو لازم پکڑنے ہی میں عافیت ہے، اور بعد میں جب یہ دور آیا تو جو ہے کہ نظر میں اس فتنے کے وقت جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں جس فتنے کے وقت یزید کی بیعت کو لازم پکڑنے ہی میں جو ہے عافیت ہے، اور بعد میں جب یہ دور آیا تو دیگر صحابہ کرام نے بھی اس وقت کے لوگوں کو یہی نصیحت کی تھی کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے یزید کے خلاف، یہ خروج یہ صحیح نہیں ہے، تمہیں جو ہے یہ خروج نہیں کرنا چاہیے یزید کے خلاف۔ لوگوں نے بڑے اجلے صحابہ عبداللہ بن عمر جیسے لوگوں نے سمجھایا تھا لوگوں کو، صحابہ نے مخالفت کی تھی مدینہ والوں کی اس حرکت پہ جنہوں نے یزید کی بیعت کو جب توڑنے کا اعلان کیا تھا۔ تو یہ تو ان کی منقبت ہے، ان کی مذمت میں رہی روایت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اعتراض، ایک اتہام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث سے صحیح بخاری کی کہ حافظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علم کے 2 برتن یاد کیے، ایک کو میں نے پھیلا دیا ہے اور دوسرے برتن کو اگر میں پھیلا دوں تو میرا نرخرا کاٹ دیا جائے۔ یہ روایت جو ہے بڑی اس سے جو ہے بیان کیا جاتا ہے یزید کی مذمت میں، بنو امیہ کی مذمت میں، یہ عام طور سے بات یہ کہی جاتی ہے، روایت صحیح بخاری کی پیش کی جاتی ہے کہ میں نے 2 تھیلے بھرے علم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک تھیلا تو دے دیا جو ہے بتا دیا لوگوں کو، اور ایک کو میں نے مجھے خطرہ ہے کہ اگر اس کو پھیلاؤں تو میرا گلا کاٹ دے گا۔ یہ ہے اس حدیث کو یزید کی مذمت کے
کا ذریعہ بنایا گیا ہے، چونکہ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 60 سے پناہ مانگتے تھے اور سن 60 ہی میں یزید خلیفہ بنے، اس لیے اس حدیث میں بھی وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارہ یہ کہا جاتا ہے، یہ اشارہ اسی کی طرف ہے، یہ عام طور سے بات کہی۔ حالانکہ ایک غیبی معاملہ ہے جو علم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے چھپا لیا، جب آپ نے نہیں بیان کیا تو لوگوں کو کیسے معلوم ہو گیا؟ صرف قیاس آرائی کہی جا سکتی ہے، آپ کہ لوگ قیاس آرائی کرتے، کوئی عالم الغیب نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کا علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، اور ظاہر ہے اس سے مراد احکام مسائل کا علم نہیں ہے، اس سے مراد احکام مسائل کا علم نہیں ہے، کیونکہ احکام مسائل کو چھپانا جائز نہیں، ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چھپا نہیں سکتے تھے۔ البتہ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان کے خوف کی بات کہی ہے، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ اس سے فتنوں کے متعلق معلومات ہیں، فتنوں سے متعلق یہ جو ہے جو برتن انہوں نے نہیں کھولا وہ فتنوں سے متعلق ہیں۔ امام قرطبی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء کا کہنا ہے کہ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علم کو عام نہیں کیا، اور جس کے عام کرنے پر فتنہ اور قتل کا خوف محسوس کیا، اس سے مراد وہ علم ہے جس کا تعلق فتنوں سے ہے، جس میں مرتدین اور منافقین کے ناموں کی صراحت کی گئی ہے، مرتدین اور منافقین کے ناموں کی صراحت کی گئی ہے، اور ایسے امور میں ایسے امور ہیں جن کا تعلق دلائل اور ہدایت سے نہیں ہے، واللہ اعلم۔ تو یہ جس برتن کو نہیں اڈیلا انہوں نے یا نہیں جو علم بیان کیا، وہ علم منافقین کے بارے میں، معاندین دین کے بارے میں، مرتدین کے بارے میں ہے، اس سازشی ٹولے کے بارے میں ہے، جو سازشی ٹولہ جو فتنہ پیدا کر رہا تھا، تو اس سے ڈرتے تھے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر اس کو بیان کر دیا تو یہ ہماری جان لے لیں گے، یہ فسادی لوگ۔ یہ جو علم متعلق تھا وہ فسادیوں سے متعلق تھا، احکام مسائل سے نہیں تھا، نہ اس سے جو ہے زبردستی یزید کو مراد لینا، بنو امیہ کو مراد لینا، یہ زبردستی ہے، یہ واضح ہونا چاہیے، یہ زبردستی ہے۔ اور اسی طرح ایک اعتراض، ایک اتہام اور لگایا جاتا ہے، اس کو میں بیان کر دوں آج، کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے سر کی بے حرمتی، یہ ضروری ہے، سن لیجیے اس کو۔ کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کی بے حرمتی کی، اس کو اپنی سوٹے سے، جو اپنی چھڑی سے ٹھوکریں ماری، ان کے سر میں، ان کے دانت میں، کیا کیا لوگ بیان کرتے، اور ان کی جو ہے مذمت کی، یہ عام طور سے ذہن و دماغ میں پھیلایا جاتا ہے، اور اس میں صحیح بخاری کی ایک روایت کو غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، غلط استدلال کیا جاتا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر لایا گیا تو اس نے اپنی چھڑی سے ٹھوکر مارنے لگا اس میں، اور آپ کے حسن سے متعلق ناشائستہ کلمات کہے اور عیب لگایا۔ یہ اتہام ہے، یہ اتہام ہے عبید اللہ بن زیاد پر جو ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس اتہام کی حقیقت کیا ہے۔ صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ان الفاظ میں ہے کہ اوتیا عبید اللہ بن زیاد براس الحسین فجعل في طست فجعل ينكت وقال في حسنه شيئا فقال انس كان اشبههم برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ومخضوبا بالبسمة۔ بخاری حدیث نمبر 3748، ترمذی 3778 نمبر کی روایت ہے۔ ترجمہ ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا
سر لایا گیا اور ایک تھالی میں رکھ دیا گیا تو عبید اللہ کریدنے لگا. کیا چیز کریدنے لگا؟ ینکتو کا لفظ. عبید اللہ صحیح ترجمہ اس کا ہے عبید اللہ زمین کریدنے لگا اور آپ کے حسن سے متعلق باتیں کی. تو انس رضی اللہ عنہ نے کہا حسین رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے اور وسما کا خضاب لگاتے تھے. یہ روایت یہاں ینکتو کا ہے فجعل ینکت کریدنے لگا کا اصل معنی ہوتا ہے کہ رنج و غم کی حالت میں سوچ میں پڑ کر زمین کو کریدنا، خواہ لکڑی سے ہو یا انگلیوں سے ہو. یہ عربی زبان کا لفظ ہے. عربی محاورے میں ینکتو کا یا نکتا کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ جب انسان حزن و غم میں فکر میں ڈوب جائے تو کہیں بیٹھا رہتا ہے تو زمین کو کریدنے لگتا انگلیوں سے، کبھی کسی لکڑی سے کریدتا ہے. تو وہ کیفیت یہاں ذکر کی گئی ہے اس کے رنج و غم کی کہ جب سر لایا گیا تو عبید اللہ رنج و غم میں ڈوب گیا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر. کہتے ہیں کہ جو ہے ینکتو کا معنی ہوتا ہے کہ رنج و غم کی حالت میں سوچ میں پڑ کر زمین کو کریدنا، خواہ لکڑی سے ہو یا انگلیوں سے ہو. چانچہ ابن اثیر جو لغت الحدیث النہایہ ان کی کتاب ہے لغات الحدیث، اس کے اندر حدیث کے الفاظ کی انہوں نے تشریح کی تو اس کے اندر لکھتے ہیں اس کا مطلب ینکتو کا ہے کہ کوئی لکڑی کے ایک سرے سے زمین کریدے جیسے رنج و غم کی حالت میں سوچ میں پڑ کر کوئی کرتا ہے. اور اسی مفہوم میں حدیث کے الفاظ ہیں فجعل ینکتو بقضیب، وہ لکڑی سے زمین کریدنے لگے، لکڑی سے زمین کریدنے لگے یعنی لکڑی کے ایک سرے سے زمین پر مارنے لگے. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب قائم کیا ہے باب الرجل ینکت الشیء بیدی فی الارض، یعنی اس بات کا بیان کہ کوئی چیز سے زمین کریدے. پھر اس باب کے تحت جنازے میں ایک شرکت سے متعلق ایک حدیث لائے ہیں کہ غم کا موقع جو غم کا موقع ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں فجعل ینکت الارض بعود، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لکڑی سے زمین کریدنے لگے. معلوم ہوا کہ اہل عرب کے ہاں ینکتو کا لفظ عمل جو ہے یہ سوچ اور غم کے وقت ہوتا ہے. اور شہادت حسین اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کے مشاہدے سے ابن زیاد بھی سوچ اور غم میں پڑ گیا اور اس سے بھی اسی طرح کا عمل ہوا اور کسی لکڑی سے زمین کریدنے لگا. چانچہ امام عینی حنفی رحمت اللہ علیہ بخاری کی شرح عمدۃ القاری جلد 16 صفحہ 241 میں اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں قوله فجعل ينكت اي فجعل عبید اللہ بن زیاد ينكت اي يضرب بقضیب على الارض فيؤثر فيها. یہ کریدنے لگا کا مطلب ہے کہ عبید اللہ بن زیاد ایک لکڑی کو زمین پر رکھ کر کریدنے لگا. یہ امام عینی نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا. وقال فی حسن جو ہے اور یاد رہے کہ کسی بھی روایت میں یہ صراحت نہیں ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کا یہ عمل سر یا چہرے کے ساتھ مباشرتاً تھا. البتہ ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے دور سے لکڑی کے ذریعے اشارہ کیا تھا جس کی دلیل کہ صحیح بخاری سمیت متعدد روایات میں صرف ینکتو کا ذکر ہے اور عربی زبان میں اس سے زمین کریدنا ہی مراد ہوتا ہے. بعض روایات میں اس کے ساتھ اضافہ بھی ہے، اس کے ساتھ اضافہ بھی ہے کہ مگر کسی میں آنکھ کا ذکر ہے، کسی میں ناک کا ذکر ہے، کسی میں ہونٹ کا ذکر ہے، کسی میں دانت کا ذکر ہے. یہ اختلاف بتلاتا ہے کہ کریدنے کا عمل زمین کے ساتھ تھا اور چہرے کی طرف فقط اشارہ کیا گیا تھا جسے بعض روایات میں آنکھ، بعض نے ناک، بعض نے ہونٹ
اور بعض نے دانت کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور بعض روایات میں اشارہ کرنے کی صراحت بھی ہے، چنانچہ ترمذی کی روایت کے الفاظ ہیں فجعل یقول بقضیب فی انفہ، یعنی وہ آپ کی ناک کی طرف لکڑی کے اشارے سے کہنے لگا، وہ آپ کی ناک کی طرف لکڑی کے اشارے سے کہنے لگا۔ علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ سنن ترمذی کی شرح تحفۃ العبدی کے اندر اس جملے کی شرح میں فرماتے ہیں فجعل یقول اے فجعل عبید اللہ بن زیاد یشیر بقضیب، یعنی وہ آپ کے ناک کی طرف لکڑی کے اشارے سے کچھ کہنے لگا۔ دیکھیے تحفۃ العبدی جلد 10 صفحہ 192۔ تو یہ تو ہوا کہ جو کہتے ہیں کہ ٹھوکریں مارنے لگا اور آپ کے سر کی بے حرمتی کرنے لگا۔ اس کے آگے کا جملہ وقال فی حسنہ شیئا، آپ کے حسن کے بارے میں کچھ کہا، یعنی اس نے آپ کی خوبصورتی کے بارے میں کچھ کہا۔ ان الفاظ سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے آپ کی خوبصورتی کی تعریف کی تھی، چنانچہ امام البانی رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری کے ان الفاظ کی شرح میں فرماتے ہیں اے فی المدح، کہ ابن زیاد نے آپ کی خوبصورتی کے بارے میں تعریفی کلمات کہے۔ دیکھیے ہدایت الروات جلد 5 صفحہ 461 کا حاشیہ۔ تو یہ موقع بھی خوبصورتی کی تعریف ہی کا تھا، چنانچہ صحیح ابن حبان کی روایت کے الفاظ صریح ہیں۔ ما رأیت، کیا کہا عبید اللہ نے؟ ما رأیت مثل هذا حسنا، ما رأیت، ابن حبان کی روایت میں یہ الفاظ صراحت کے ساتھ ہے ما رأیت مثل هذا حسنا، میں نے اس جیسی خوبصورتی کہیں نہیں دیکھی، میں نے اس جیسی خوبصورتی، بلکہ روایت کے اندر ہے کہ ابو عبداللہ کا حسین کا نام بھی نہیں لیا، اب کنیت سے یاد کیا۔ کنیت احترام کے وقت کسی کے لیے یاد ہے، کنیت سے اس وقت یاد کیا جاتا ہے کہ اس شخص کا احترام ہو۔ تو کہا ما رأیت مثل هذا حسنا، تو جو ہے اس جیسی خوبصورتی تو میں نے کبھی دیکھی نہیں۔ اور سنن ترمذی کی روایت کے الفاظ بھی اسی طرح کانا جو ہے اسی طرح ہیں کہ الفاظ ہیں کہ ما رأیت مثل هذا حسنا، ترمذی کے الفاظ لما یذکر، یہ ترمذی کے الفاظ ہیں کہ میں نے اس جیسی خوبصورتی کہیں نہیں دیکھی، پھر کیوں آپ کی برائی بیان کی جاتی ہے؟ ترمذی کے الفاظ، پھر لوگ آپ کی برائی کیوں بیان کرتے ہیں؟ ان جیسی خوبصورتی تو میں نے دیکھی ہی نہیں۔ دیکھیے ترمذی میں جو ہے یہ روایت موجود ہے، جس کا حوالہ دیا۔ تو بہرحال اس نے حسن کی تعریف کی تھی، مذمت نہیں کی تھی، اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ اگر سر کی بے حرمتی کی جاتی تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہوتے ہوئے خاموش رہتے عبید اللہ کی حرکت پر۔ اگر اس سر کی بے حرمتی کرتا، آپ کے نقائص بیان کرتا، تو کیا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہ جاتے، کچھ نہ کہتے، وہاں بیٹھے رہتے؟ کیا یہ ضمیر گوارا کرتا؟ یہ تو صحابی رسول پر اتہام ہے کہ ایک طرف تو حسین کے سر کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور صحابی رسول وہ ہم نشین بنے ہوئے تشریف فرما ہے۔ یہ صحابہ کے دشمنوں نے یہ باتیں گڑی ہیں صحابہ کو متہم کرنے کے لیے۔ اس سر کی بے حرمتی نہیں کی تھی اس نے، بلکہ آپ کے حسن کی تعریف کی تھی۔ اسی لیے صحابی رسول نے جب اس نے تعریف کی آپ کے حسن کی تو فوراً فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کان اشبہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حسین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ فوراً یہ تائید کی، اس کی تعریف کی تائید کرتے ہوئے کہا حسین آپ کہتے ہو بہت حسین ہیں، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے، چہرہ ملتا جلتا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد خوبصورتی کی تعریف کی تھی، جبھی تو صحابی رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
آپ کی مشابہت ذکر کر کے اس کی تائید کی. اگر اس نے آپ کی مذمت کی ہوتی تو آپ سر یا چہرے کو چھڑی ماری ہوتی تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ برداشت نہ کر سکتے، بلکہ اس گستاخی پر عبید اللہ بن زیاد کی سرزنش کرتے. تو یہ جو ہے اتہامات ہیں میرے بھائی. اس طرح سے جو ہے لوگ بیان کر کے مرزا جو ہے علی مرزا جیسے نا ہنجار لوگ اس طریقے سے جو ہے لوگوں کے عقیدے کو برباد کرتے ہیں. رافضی فکر رکھنے والے اسی طرح جو ہے لوگوں کے عقیدے کو برباد کرتے ہیں، صحابہ کو متہم قرار دیتے ہیں. میرے بھائی یزید پر کلام کرنا، یزید کو برا کہنا، یہ صحابہ کو برا کہنا ہے. یہ سن لیجئے کان کھول کر، یہ کان کھول کر سن، یہی دروازہ ہے صحابہ کی مذمت میں داخل ہونے کا. یزید ہی دروازہ ہے، یہیں سے دروازہ کھولتے ہیں لوگ. اگر یزید برا تھا تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے، یزید کو خلیفہ بنانے والے، یہ سب برے تھے. یزید کو خلیفہ بنانے والے کون تھے؟ بیعت کرنے والے کون تھے؟ صحابہ اور تابعین، وہ سب برے تھے. یہ اصل معاملہ ہے. لیکن ہمارے سنی بھائی اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں کہ لوگ کتنی دور کی کوڑی لاتے ہیں، کتنی دور کی کوڑی لاتے ہیں. اسی لیے سچ فرمایا تھا حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمایا. انہوں نے کہا تھا صحابہ کے دفاع کا تقاضا ہے کہ ہم یزید کا دفاع کریں. صحابہ سے دفاع کا تقاضا ہے کہ یزید سے دفاع کریں، کیونکہ اسی دروازے سے لوگ صحابہ کی مذمت کرتے ہیں، اسی دروازے سے داخل ہوتے ہیں صحابہ کی مذمت کی طرف، صحابہ کی دشنام ترازیوں کی طرف. تو بہرحال میرے بھائیوں، ان اعتراضات کے جو ہے یہ حقائق ہیں اور اس طریقے سے متہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور جب آخر میں جب کچھ نہیں پاتے ہیں تو کہتے ہیں پھر یزید اگر قاتل نہیں تھا تو اس نے جو ہے بدلہ کیوں نہیں لیا قاتلوں سے. اور اس کا جواب گزشتہ درس میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اس کے سامنے پیش کر چکا ہوں اختصار کے ساتھ. اس لیے اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جو ہے صحیح تاریخ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ اور تابعین کے سلسلے میں اللہ تعالی ہمیں حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بدظنی سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاک رکھے. تمام اہل ایمان سے اللہ تعالی جو ہے ہمیں حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام اہل ایمان سے حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی بدگمانی سے ہمیں پاک رکھے اور اللہ رب العالمین اس بات کی توفیق دے ہمیں کہ ہم صحیح معنی میں صحیح رخ، صحیح موقف لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ خیرا. جزاک اللہ خیرن شیخ واحسن الجزا. کافی ڈیٹیل 3-4 درس ہو گئے ہمارے اسی ٹاپک پہ، اور ماشاءاللہ آپ نے کافی کلیئر کر دیا. کافی ایسے واقعے، کافی ایسے اہتمام جو اس پہ لوگ باندھتے ہیں ان کو آپ نے کلیئر کیا. ہم کافی لمبا ہوا ہے درس شیخ، اذان بھی ہو رہی ہے عصر کی. آپ نے کافی سوالات کو آلریڈی کور کر لیا ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی کے پاس سوال ہے، جیسے کہ ابھی نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، تھوڑے سے سوال ہمارے پاس 10 منٹ ہے، اس کے بعد پھر اس کے 10 منٹ میں پھر جماعت کریں گے. ٹھیک ہے سوال ابو عریب صاحب آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ سوال ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں شہید کیے گئے، آواز آپ بلند کیجیے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں شہید کیے گئے جو حضرت یزید کی طرف جا رہے تھے، جیسے کہ ہم نے پچھلے سیریز میں دیکھا. اس بارے میں شیعہ کا کیا کہنا ہے کہ اس طرف کیوں جا رہے تھے؟
یہ جو ہے شیعہ کا کہنا یہ ہے کہ آپ کوفہ جا رہے تھے، کوفہ جا رہے تھے خلافت لینے کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے بیعت مسلم بن عقیل نے بیعت لے لی تھی کوفہ والوں سے. پرانی کیسٹیں آپ سنیے، کہتے ہیں شیعہ کہ آپ جا رہے تھے خلافت کے لیے، اس لیے ان کو شہید کر دیا گیا. جو ہے حسین کے دشمنوں نے انہیں قتل کر دیا، یزید کی فوجیوں نے انہیں قتل کر دیا، یہ جو ہے شیعہ کہتے ہیں. لیکن حقیقت میں اگر حسین کے جو ہے یزید کے فوجیوں نے قتل کیا ہوتا تو کربلا کیوں پہنچ گئے؟ کربلا دمشق کے راستے میں ہے، کوفہ کے راستے میں نہیں. کوفہ سے ہٹ کر جب انسان دمشق کی طرف جائے گا وہاں پر کربلا پہنچے. تو حسین کا کربلا پہنچنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ دمشق جا رہے تھے یزید کے پاس. اور کہا بھی جیسے کہ تبری وغیرہ کی روایت بھی ہے کہ آپ نے کہا کہ میں امیر المومنین کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کر لیتا ہوں. امیر المومنین یزید کے ہاتھ پہ امیر المومنین کا، حضرت حسین نے یزید کو امیر المومنین کا کہ میں امیر المومنین کے ہاتھ پر جا کے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. تو بہرحال جو ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دمشق جا رہے تھے یہاں سے، لیکن کوفیوں نے جب یہ دیکھا، شیعوں نے یہ دیکھا کہ حسین اب ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، تو ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ ہمارا سارا راز حکومت کو معلوم ہو جائے گا اور ایسی صورت میں ہم دھر لیے جائیں گے. لہذا ان لوگوں نے جو ہے اچانک جو ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. اچانک یہ ہوا تھا، جھڑپیں جو ہے لوگوں نے جھڑپیں شروع کر دی، جو ہے کوفیوں نے اور مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے جھڑپیں شروع کی، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ کس نے مارا یہ کچھ پتہ نہیں ہے تاریخ میں، کس نے مارا کچھ پتہ. البتہ جو سر لے کر آیا تھا عبید اللہ بن زیاد نے اس کو وہیں پر قتل کیا. جب لے کے آیا تو خوش تھا کہ انعام مجھے ملے گا. اس نے کہا کہ تم اب یہاں سے بچ کے نہیں جا سکتے ہو، اور وہیں اس کو قتل کیا عبید اللہ بن زیاد نے. اور یہ گزشتہ درس میں میں نے یہ بات پیش کی تھی کہ آج بھی جو ہے وہیں پر اس کو قتل کیا. کہا کہ تم حسین کو قتل، وہ عبداللہ کو قتل کیے ہو، تم یہاں سے بچ کر کے نہیں جا سکتے. تو بہرحال جس میں کوفیوں کا مقصد تھا مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، اختلاف ڈالنا، تو یہ مقصد تھا ان لوگوں کا. روافظ کا ہمیشہ سے رہا. حضرت علی کو انہوں نے قتل کیا، حضرت حسین کو نیزہ انہوں نے مارا. تو اس طریقے سے جو ہے ان کی تاریخ رہی ہے. تو حسین کے ساتھ بھی انہوں ہی نے کیا اور وہی غم منا رہے، وہی غم بھی منا رہے ہیں. جیسا کہ شیعوں کے ائمہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے، ان کے علماء نے لکھا ہے کہ قاتل ہم ہی لوگ ہیں. خود کہا کہ ہم نے قتل کیا نہیں، ہمارے باپ دادا نے یہ قتل کیا حسین. اور ہمارے سنی بھائی اس حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یزید نے قتل کیا. شیعہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قتل کیا، ہمارے باپ دادا نے قتل کیا، اور ہم کہتے ہیں یزید نے قتل کیا. یہ ہماری سنیت ہے. میں نے اس سے پہلے بھی حوالے دیے تھے کہ شیعوں کے کتابوں کے حوالے میں نے دیے تھے کہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے ہمارے باپ دادا نے قتل کیا. بہار الانوار جو ہے مشہور کتاب ہے شیعوں کی، اس کے اندر پڑھ لیجئے. وہ صاف کہتا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے قتل کیا تھا، اسی لیے ہم ماتم کرتے ہیں اس گناہ کو دھلنے کے لیے. جی سجاد بھائی، ابھی دوسرا جو سوال نہیں اسے بتانا ہے کہ چیٹ ڈسیبلڈ ہے، چیٹ انیبلڈ نہیں ابھی تک. جزاک اللہ خیرن. اور کیا حال ہے؟ شیخ مجیب بھائی اگر آپ چیٹ انیبل کر سکتے ہیں کیونکہ چیٹ ڈسیبلڈ ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے. اینی وے ویسے بھی شیخ کافی وقت ہو گیا ہے، عصر کی اذان ہو چکی ہے. لوگوں کے پاس جو سوال ہیں وہ ان سے گزارش ہے کہ وہ سوال رکھ دیں. آپ اگلے اس میں پوچھ سکتے ہیں جن کو سوال کرنا ہے وہ، کیونکہ عصر کی اذان آلریڈی ہو چکی ہے. ویسے ایک سوال ہے اس ٹاپک سے ہٹ کے ہے، پوچھ رہے ہیں کہ کوئی سنت پڑھ رہا ہے یا کوئی فرض سمجھ کر جوائنٹ ہو گیا ہے
تو سورہ فاتحہ زور سے پڑھے جیسے سنت پڑھنے وقت فاتحہ، یا سورہ سلو سے پڑھے؟ اگر جہری نماز ہے تو زور سے دیکھے، سرن اور جہرن پڑھنا یہ سنت ہے، فرض اور واجب نہیں۔ تو جو سنت پڑھ رہا ہے کوئی آ کے شامل ہوا تو جیسے پڑھ رہا تھا وہ پڑھے، اپنی نیت میں کوئی تبدیلی نہ لائے، اپنی نیت میں تبدیلی نہ لائے، جیسے پڑھ رہا تھا اسی طرح پڑھے۔ یہ تکبیرات پکارے گا، تکبیرات بلند آواز سے پکارے تاکہ وہ اس کی مطابقت کر سکے۔ ایک چھوٹا سا دوسرا سوال لے لیتے ہیں۔ انڈیا میں جنازہ جب پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، باقی پہلی رکعت میں صرف ثنا پڑھتے ہیں۔ ہاں، تو یہ وہ لوگ پڑھتے ہیں جو کہتے ہیں فاتحہ نہ درود مر گئے مردود، فاتحہ نہ درود، تو یہ نہ درود پڑھتے ہیں نہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ احناف کے ہاں چاہے بریلوی ہوں چاہے دیوبندی ہوں، ان کے ہاں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں، وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، دعائے ثنا پڑھتے، اور اس میں بھی کچھ تبدیلی کر کے پڑھتے، دعائے ثنا پڑھتے ہیں اور جو ہے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے۔ حالانکہ صحیح حدیث بخاری کی ہے اور دوسری کتابوں کی کہ جو ہے سورہ فاتحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں آپ پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ صحیح حدیث ہے صحیح بخاری کی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی، جو ہے انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی تو جہری قرأت کی اور اس میں سورہ فاتحہ پڑھی، تو کسی نے پوچھا کہ جو ہے وہ ابن عباس آپ نے جہرم قرأت کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، تاکہ یہ جان لو کہ نماز کے پڑھنے کا سنت طریقہ کیا ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جنازہ اور کون سی دعائیں کب پڑھنی، یہ بتانے کے لیے، تعلیم کے لیے میں نے جہرم قرأت کی، تعلیم کے لیے میں نے جہرم قرأت کی۔ تو اس میں جو ہے میں نے جو ہے سورہ فاتحہ حضرت ابن عباس نے پڑھی تھی اور کہا کہ جان لو کہ نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے، تو اس کے بعد نہیں پڑھتے، کہتے نہیں لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ کا مطلب سنت ہے، فرض نہیں۔ پھر سنت ہے تو اگر یہی معنی میں اتنے ہی آپ فہم رکھنے والے ہیں کہ صحابی جو کہے من السنہ اس کا مطلب فرض کے مقابلے میں سنت ہے، یہ عام جہالت، یہ ایسا شخص کہنے والا جائز۔ ایک صاحب جواب دے رہے تھے، جواب دیتے ہوئے اس حدیث کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں سنت کہا ہے، واجب تو نہیں کہا ہے نا۔ نہیں میرے بھائی، جو صحابی کہتا ہے من السنہ، یہ سنت ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ ایسے جاہلوں کو پگڑ باندھ لیں گے جو بہت دستار پہن کر کے عالم بن کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو ابجد کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ جو ہے علم کسے کہتے ہیں۔ جب صحابی کہے من السنت کذا، سنت کیا ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے، اللہ کے نبی ایسا ہی کرتے تھے، یہ کہنے کا مطلب ہوتا ہے جب صحابی کہے من السنت۔ صحابہ تو یہ فرض اور سنت اور نفل ان تفریقات کو جانتے ہی نہیں تھے، یہ تفریقات ان کے یہ اصطلاحات جو فقہ کی ہیں یہ اس وقت نہیں تھی، بعد میں علماء نے وضع کی ہے، واجب و سنت و نفل یہ تمام چیزیں۔ تو بہرحال وہاں پر جو ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز جنازہ بھی نہیں ہوگی، نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، لیکن احناف کے ہاں سورہ فاتحہ نہیں ہے، جو ہے جنازہ ان کے یہاں سورہ فاتحہ نہیں ہے، صرف دعائے ثنا، حالانکہ حدیث میں کہیں دعائے ثنا کا ذکر نہیں ہے جنازے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے ثنا پڑھی ہو نماز جنازہ میں۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے لیکن لوگ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، اس کی جگہ پر دعائے ثنا پڑھتے ہیں، یہ حنف کا اپنا مسلک ہے جو کہ صحیح نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ ویسے سوالات ہیں لیکن کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور عصر کی نماز یہ ہو جائے گی، مس ہو جائے گی، اس لیے ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ جن کے پاس کوئی سوالات ہیں یا تو کل شیخ کے درس ہیں سنیچر کو عشاء کے بعد، اس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، یا پیر کے دن بھی اس میں پوچھ سکتے ہیں، یا اگلے جمعہ کو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ جزاک اللہ خیرن شیخ مجیب بھائی، آپ دعا مجیب بھائی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ